یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 2 عیدوں کی راتوں میں اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے جذبے کے ساتھ قیام کرے گا، یعنی حسب مقدور نیکیاں کرے گا، تلاوت کرے گا، ذکر و اذکار کرے گا، نفل پڑھے گا، توبہ و استغفار کرے گا، درود و سلام پڑھے گا، یہ ساری باتیں قیام میں آ جاتی ہے۔ جو عیدین کی 2 راتوں میں اخلاص اور حسن نیت کے ساتھ قیام کرے گا تو اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن اور لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ یعنی قیامت کی ہولناکیوں میں، وہ دہشت و وحشت میں ہر بندے کو پہنچنا ہے۔ اس دن غافل لوگوں کے دل مردہ نظر آئیں گے، مگر اللہ اس دن اس کے دل کو مردہ ہونے نہیں دے گا بلکہ حیات اور زندگی بخشے گا۔ تو عیدوں کو کیا مقام و مرتبہ بخشا گیا ہے کہ ان راتوں میں قیام کرنا دلوں کی زندگی اور حیات کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے۔ تو عید کی شب میں حسب مقدور ہم قیام کریں، حسب توفیق ہم نیک اعمال کریں، غفلت میں عید کی رات کو رخصت نہ کریں۔ رمضان رخصت ہو گیا، چلو اب بہت مصروف رہے، اب ادھر ادھر کے دنیا کے باتوں میں، دنیا کے مشغلوں میں اپنے کو، دنیا کے بکھیروں میں اپنے آپ کو لگا دیں گے؟ نہیں، آپ مباح اور جائز کام کیجئے گا، لیکن کچھ وقت نکال کر ایسا کریں کہ جس کی برکت سے ہمارا یہ عید کی رات کا عمل اللہ کے پاس قبول ہو جائے اور دلوں کی مردہ حالت زندہ حالت میں تبدیل ہو جائے، دلوں کی مردہ پن کی کیفیت دور ہو جائے، ہمارے دل مردہ ہونے نہ پائے، دلوں کو زندگی ملتی ہے۔ اور کم سے کم درجے میں عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، تب بھی قیام لیلہ عید کا شرف اللہ اس کو عطا کر دیتا۔ کم سے کم درجہ اتنا تو ہونا چاہیے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ عشاء ہی کو فوت کر دیں اور ایسا سو جائے خوب جاگ کر کے فجر کی نماز ہی چلی جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب حاضرین محترم، جو عید آنے والی ہے، اس عید سے پہلے جو رات آتی ہے اس رات کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں۔ لیلۃ الجائزہ کا معنی کیا ہے؟ انعام والی رات۔ لیلۃ الجائزہ مطلب کیا ہے؟ انعام والی رات، اکرام والی رات، اور اس رات کو لیلۃ الاجرہ بھی کہتے ہیں۔ تو اب جو عید کی رات ہوتی ہے وہ رات مزدوری حاصل کرنے کی ہے، وہ رات انعام اور اکرام والی رات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں کو حاصل کرنے والی رات ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک خرابی جو پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ لیلۃ الجائزہ یعنی جو عید کی رات ہوتی ہے اس رات لوگ کثرت کے ساتھ بازاروں میں دکھائی دیتے ہیں، بازاروں میں شاپنگ کرتے ہیں، مختلف چیزیں خریدتے ہیں۔ تو یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا، حضرت مفتی ضیاء الدین نقشبندی صاحب قبلہ نے اپنی کتاب میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جو آپ کو شاپنگ کرنی ہے، جو سامان خریدنا ہے، وہ آپ پہلے اس کو مکمل کر لیں۔ لیلۃ الجائزہ جو عید کی رات ہوتی ہے وہ رات شاپنگ کی رات نہیں ہوتی، وہ رات سامان خریدنے کی رات نہیں ہوتی، بلکہ اس رات کو انعام اور اکرام والی رات کہا گیا ہے۔ پورا رمضان کا مہینہ عبادتوں کا اہتمام کیا، اللہ نے حکم فرمایا، روزوں کا اہتمام کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نماز تراویح کا اہتمام کیا گیا، نماز تہجد کا اہتمام کیا گیا، اور دیگر جو عبادتیں کی گئی ہے اللہ کی فرما برداری میں بندوں نے عبادتوں کا اہتمام کیا۔ اب پورا مہینہ بندوں نے محنت کی، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے، اب ہم کو انعام حاصل کرنا ہے۔ انعام کب ملے گا؟ انعام عید کی رات میں ملتا ہے، اس رات کو انعام والی رات کہا جاتا ہے۔ اور جب ہم محنت کرتے ہیں، پورا مہینہ جب آدمی کماتا ہے، مزدوری کرتا ہے، جب مہینہ اختتام پر ہوتا ہے، مزدوری حاصل کرنے کا وقت آتا ہے، تو کیا کوئی آفس کو اس دن چھٹی کرتا ہے؟ ہر کوئی بیچ میں اگر نہ جا سکے تو جو تنخواہ لینے کا وقت ہوتا ہے، مزدوری لینے کا جو وقت ہوتا ہے، اس وقت میں وہ کبھی بھی غفلت نہیں کرتا۔ تو اب دیکھیے پورا رمضان ہم نے عبادتوں کا اہتمام کیا، طاعتوں کا اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے، نماز تراویح کے ذریعے سے، تہجد کے ذریعے سے، روزے کے ذریعے سے، زکوٰۃ کے ذریعے سے۔ اب ہم کو انعام لینا ہے اللہ کے دربار سے، انعام عید کی رات ہم کو ملتا ہے، اس رات غفلت نہ کریں۔ حضرت ضیاء الملت فرماتے ہیں کہ اس رات اپنے اوقات کو شاپنگ میں نہ لگائیں، بلکہ اس رات عبادتوں کا اہتمام کیا کریں۔ جس طرح رمضان شریف کی طاق راتوں میں عبادتوں کا اہتمام کرنے کی فضیلت آئی ہے، اسی طرح لیلۃ الجائزہ یعنی عید کی رات بھی عبادتوں کے اہتمام کے سلسلے میں فضیلت آئی ہے۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں، مصنف عبد الرزاق میں حدیث مبارک موجود ہے، عید کی جو رات ہوتی ہے وہ رات ان راتوں میں سے ہے جن میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کی جاتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے، دعا رد نہیں ہوتی۔ تو عید کی رات کی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے، تو ہم اس رات دعائیں کریں اپنی زندگی کے سلسلے میں، کامیابی کے سلسلے میں، اپنے فیوچر کی کامیابی کے سلسلے میں، دین و دنیا کی کامیابی کے سلسلے میں دعائیں کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اور حاضرین محترم، روایت موجود ہے حدیث مبارک، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ راوی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ ان 5 راتوں میں عبادتوں کا اہتمام کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جنت عطا فرماتا ہے۔ 5 راتیں ایسی ہیں، ان 5 راتوں میں عبادت کرے تو اس کے حق میں جنت واجب ہو جاتی ہے۔ وہ 5 راتیں کون سی ہیں؟ 8ویں ذی الحجہ کی رات، 9ویں ذی الحجہ کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، عید الفطر کی رات اور شعبان کی 15ویں رات۔ تو ان 5 راتوں میں عید الفطر کی رات بھی شامل ہے۔ وہ رات ہے جس میں بندہ مومن عبادت کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جنت عطا فرماتا ہے۔ تو ہم عبادتوں کا اہتمام کریں، غفلت نہ کیا کریں۔ آپ اندازہ کیجئے، مزدوری لینے کا وقت ہے اللہ تعالیٰ کے دربار سے۔ رمضان شریف میں ہم نے پورا رمضان عبادتوں کا اہتمام کیا، لیکن اب ہم مزدوری حاصل کرنا ہے ہم کو اللہ کے دربار سے، اپنے مالک کے دربار سے ہم کو اپنی محنت کا صلہ حاصل کرنا ہے، اور وہ کب ہے؟ عید کی رات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو مزدوری عطا فرماتا ہے، اپنے دربار سے انعام عطا فرماتا ہے، اسی وجہ سے اس رات کو لیلۃ الاجرہ، مزدوری حاصل کرنے کی رات، اور اس رات کو لیلۃ الجائزہ، انعام اور اکرام والی رات کہتے ہیں۔ لیلۃ الجائزہ جو آنے والی ہے، جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں، یہ رات اللہ کی خاص رحمتوں کے بٹنے کی رات ہوتی ہے۔ لیلۃ الجائزہ کو بازاروں میں نہ گزار۔ کچھ لوگ اہتمام سے اپنے کام مؤخر کرتے رہتے ہیں، اور بہت سارے عیاش مزاج کے لوگ وہاں ہجوم میں گھس کر کے اپنی خواہشات کی تکمیل کرتے ہیں۔ تو یہ کتنی غلاظت اور کتنی گندگی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ گزرا اور ابھی شیطان کھلے اور سب سے پہلے آ کے اس کو چمٹ گیا اور اس کو کہاں لا کے کھڑا کر دیا۔ چاند رات شریعت اسلامیہ میں لیلۃ الجائزہ کہلاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ بندوں کو اس رات نوازتا ہے کہ پورا مہینہ تم نے روزے رکھے اور اب میں تمہیں اس کا صلہ عطا کروں گا۔ اور لیلۃ الجائزہ میں اللہ عیدی عطا کرتا ہے، اور بندوں کو وہ عطا کرتا ہے جو وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمارا مالک ہمیں کیا کیا عطا کرتا ہے۔ تو یار، جب عیدی لینے کا وقت ہو اس دن ہم بازار میں ہوں، یہ بازاروں میں آوارگی کا وقت نہیں ہے۔ تو یہ رات بھی ہماری اللہ کے حضور عبادت میں گزرنی چاہیے، ذکر و فکر میں گزرنی چاہیے، یاد الہی میں گزرنی چاہیے۔ تو لیلۃ الجائزہ کو کبھی ضائع نہ کیجیے اور اس رات کو برباد نہ کیجیے۔ سارے مہینے کی محنت آپ نے جو کی، اب اس کا صلہ لینے کا وقت ہے، اب عیدی لینے کا وقت ہے۔ تو عیدی لیجئے اپنے رب سے، جھولیاں پھیلا پھیلا کے لیجئے۔ جو چاند رات ہوتی ہے نا، یہ لیلۃ الجائزہ ہے، انعام کی رات ہے۔ مگر ادھر پرابلم یہ ہے کہ لیلۃ الجائزہ والی رات مسجد ویران ہو جاتی ہیں۔ بدقسمتی یہ کہ اگر مغرب کے بعد چاند نظر آ جائے نا، تو جو پوری رمضان میں عشاء پڑھنے آ رہا تھا وہ اس رات بھی عشاء پڑھنے نہیں آتا ہے۔ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا۔ ہم ذرا سوچیں کہ رحمت کا مہینہ گزارا اور جیسے ہی وہ مہینہ جاتا ہے ہم مسجدوں سے بھاگ جاتے ہیں۔ یہ نہ کرنا اس بار۔ وہ رات تو خاص عبادت کی رات ہے، بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ 2 راتیں ایسی ہیں کہ جن میں کوئی عبادت کرے تو اس کا دل اس وقت بھی زندہ رہے گا جب لوگوں کے دل مر جائیں گے، اور وہ دونوں عیدوں کی راتیں ہیں، عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات۔ تو چاند رات بھی عبادت کرنی ہے، دعائیں کرنی ہیں، بازاروں کا رخ کرتے لوگ، میں نہیں کہتا بھائی عید کی تیاری نہ کریں، بھائی ضروری آخری عشرے میں کریں، پہلے کر لیں بھائی۔ چاند رات کو اسپیشلی جائیں گے بازار میں، مرد عورت بے پردگی۔ چاند رات شریعت اسلامیہ میں لیلۃ الجائزہ کہلاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ بندوں کو اس رات نوازتا ہے کہ پورا مہینہ تم نے روزے رکھے اور اب میں تمہیں اس کا صلہ عطا کروں گا۔ اور لیلۃ الجائزہ میں اللہ عیدی عطا کرتا ہے، اور بندوں کو وہ عطا کرتا ہے جو وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمارا مالک ہمیں کیا کیا عطا کرتا ہے۔ ہر شخص جو عیدی دیتا ہے
وہ اپنی طاقت کے مطابق دیتا ہے نا. آپ کو بھی بچپن میں عیدی ملتی رہی ہوگی, اب بھی ملتی ہوگی, تو کوئی 10 روپے, کوئی 20 روپے, کوئی 50 روپے, لیکن کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کے پاس فراوانیاں ہوتی ہیں تو پھر اس کی عیدی تو اس کی عیدی ہوتی ہے. تو ہر شخص اپنی کیپیسٹی کے مطابق ہی عیدی دیتا ہے نا. تو یار جب ایک عام آدمی 10-20 روپے دے دیتا ہے, لیکن جس کو اللہ نے بڑا نوازا ہو تو وہ پھر 500 روپے کا نوٹ آپ کو دیتا ہے کہ جناب یہ عیدی ہے آپ کی, تو پھر اللہ کتنی عیدی دیتا ہوگا, وہ کتنی کرم نوازیاں فرماتا ہوگا. تو یار جب عیدی لینے کا وقت ہو اس دن ہم بازار میں ہوں, جب عیدی لینے کا وقت, کچھ لوگ اپنے سارے کام اور ساری خریداری چاند رات کے اوپر چھوڑتے ہیں کہ اس رات کو ہم بازار جائیں گے. کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے اس رات بازار جانے کا, حالانکہ بازار شر الاماکن, بری جگہ, سب سے بہتر جگہیں اللہ کے گھر مسجدیں ہیں, اور سب سے بدترین جگہیں بازار ہیں. تو مجبوری کے ساتھ بازار میں جایا جاتا ہے. آپ کی مجبوری ہے کچھ خریدنا, اور اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو آپ کی مجبوری ہے کچھ بیچنا, تاکہ آپ اس خرید و فروخت سے اپنے بچوں کا رزق کما سکیں یا اپنی ضروریات کو وہاں سے جا کے خرید کے لا سکیں. تو وہ مجبوری ہے, تو مجبوری کے لیے آپ وہاں جا سکتے ہیں. اور ہمیں حکم دیا گیا دیر سے جاؤ جلدی واپس آ جاؤ. مسجد میں حکم دیا گیا ہے جلدی جاؤ دیر سے واپس آؤ. اور ہمیں پتہ ہے کہ چاند رات کو رش کتنا ہوتا ہے, اور ہم اسی وقت کے لیے سارے کام چھوڑے ہوں جبکہ کندھے سے کندھا چھو رہا ہوتا ہے, اور مرد و زن کا اختلاط بھی وہاں ہوتا ہے. تو پھر اپنے آپ کو بچانا اور اپنے آپ کو محفوظ رکھنا اور اپنی نظر کی عفت اور پاکیزگی کا خیال رکھنا کتنا مشکل ہو جائے گا. اپنے آپ کو آزمائش میں ہی کیوں ڈالا جائے کہ جس میں ہم پورے نہ اتر سکیں. تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ لیلۃ الجائزہ ہے, یہ جھولی پھیلا کے رب سے مانگنے کا وقت ہے, یہ بازاروں میں آوارگی کا وقت نہیں ہے. تو یہ رات بھی ہماری اللہ کے حضور عبادت میں گزرنی چاہیے, ذکر و فکر میں گزرنی چاہیے, یاد الہی میں گزرنی چاہیے. تو لیلۃ الجائزہ کو کبھی ضائع نہ کیجیے اور اس رات کو برباد نہ کیجیے. سارے مہینے کی محنت آپ نے جو کی, اب اس کا صلہ لینے کا وقت ہے, اب عیدی لینے کا وقت ہے. تو عیدی لیجئے اپنے رب سے, جھولیاں پھیلا پھیلا کے لیجئے, اس سے خیرات مانگیے, اس کی کرم نوازیاں اور اس کی رحمتیں تمہارے اوپر برسیں گی, تو ان کو اپنے دامن میں سمو لیجئے. تو اپنی ضروریات کے لیے اور وقت نکالیے. اور عید کا دن بھی اللہ نے ہمیں 5 نمازوں کے علاوہ ایک اضافی نماز عید کی ہمارے اوپر واجب کی ہے. عید کے دن تو لوگ فرض نمازیں چھوڑ دیتے ہیں, جبکہ عید کے دن فرض نمازوں کے علاوہ ایک اضافی نماز رکھی گئی ہے. تو یہ ہمارا امتحان تھا. ہمارے 1 مہینے کی جو ٹریننگ ہوئی تھی, اس کے بعد آج ظہر کے وقت, آج عید کے دن فجر کے وقت, آج عصر اور مغرب کے وقت دیکھنا تھا کہ اس کا اثر ہماری روح میں کتنا اترا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ جب مسلمان سارا مہینہ روزے رکھیں, تراویح بھی پڑھیں اور نمازیں بھی ادا کریں, اور عید کے دن فجر کے وقت مسجد میں نمازی نہ ملے, ظہر کے وقت آدھی صف ہو, تو شیطان تو بڑا خوش ہوتا ہوگا, وہ تو بڑا راضی ہوتا ہوگا کہ یہ پڑھتے تھے نمازیں اور تراویح اور کیا کیا کرتے تھے, پتہ چلا نا کہ ان کے اندر کچھ بھی نہیں اترا, اور یہ جہاں کھڑے تھے اس سے بھی نیچے لڑک کے آ گئے. تو شیطان کو کبھی خوش نہ ہونے دینا. اللہ کے حضور سرخروئی اور کامیابی کے لیے دعا مانگتے ہوئے ماہ صیام سے رخصت ہوں. یہ گھڑیاں اللہ نے نصیب کی, گنتی کے دن انہیں کہا گیا, تو یہ گنتی کے دن یوں ہی بیت جاتے ہیں, اور اسی طرح پوری زندگی بیت جاتی ہے. اور پھر جب آنکھ بند ہوتی ہے تو پھر آنکھ کھلتی ہے کہ ہم زندگی کہاں گزار دیں. تو آئیے ان لمحوں کو غنیمت جانیے. عید کا دن اللہ کے حضور ذکر فکر میں گزاریے گا, دوستوں سے ملیے گا, رشتہ داروں سے ملیے گا,
اچھے کھانے کھائیے گا، اچھا لباس بھی پہن لیجئے گا، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ عید نئے لباس پہننے کا نام نہیں ہے، عید رنگا رنگ کھانے کا نام نہیں ہے، عید اللہ کے شکرانے کا نام ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اپنے رب سے کبھی بھی غافل نہیں ہونا۔ جب عید کے دن سب سے ملتے ہو تو رب سے کیوں نہیں ملتے ہو؟ عید کے دن تو ان سے بھی ملتے ہو جو تم سے ناراض تھے، عید کے دن ان سے بھی تم جفیاں لگاتے ہو جن سے تم بہت دور ہو چکے تھے۔ تم کہتے تھے کہ رسم زمانہ بھی ہے، دستور بھی ہے، آج عید کا دن ہے، آج تو گلے ملنا چاہیے۔ تو یار دشمنوں کو بھی بھر بھر کے گلے سے ملتے ہو، تو عید کے دن رب سے ملنے مسجد میں کیوں نہیں جاتے ہو؟ اس دن کیوں اللہ سے دور ہو گئے ہو؟ تو 5 گانا نماز کا آپ اہتمام کیجئے۔ ایک اضافی نماز تمہارے اوپر عید کے دن واجب کر دی گئی ہے، تو اس کو بھی ادا کیجئے۔ اللہ کے حضور سرخروئی اور کامیابی کے لیے دعا مانگتے ہوئے ماہ صیام سے رخصت ہوں۔ روزوں کے اندر ہماری جو کوتاہیاں ہوتی ہیں، روزے کو ان کے پورے آداب کے ساتھ ہم رکھ نہیں پاتے، تو اس کا کفارہ صدقہ فطر کے نام سے ہمارے اوپر واجب کیا گیا ہے۔ ہر وہ شخص جو مال نصاب کا مالک ہے اور اس پر سال گزرنا شرط بھی نہیں ہے، تو اس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ اور ناظرین، ایک ایسی رات جو انعام ملنے کی رات ہے، جسے لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے۔ مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کریم فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے، فرشتوں اس مزدور کے بارے میں کیا کہتے ہو کہ جس نے مزدوری پوری کی ہو؟ فرشتے کہتے ہیں کہ میرے مولا اس کی مزدوری پوری ملنی چاہیے۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ میں نے آج کی رات ان سب کی بخشش فرما دی۔ جی ہاں، سب کی بخشش اور مزدوری ملنے کی رات کون سی رات ہے؟ یہ لیلۃ الجائزہ، یہ انعام کی رات، یہ عید الفطر کی رات ہے، جس کو ہم نارملی چاند رات کہتے ہیں۔ ناظرین، یہ مغفرت کی رات ہے، مگر بدقسمتی سے دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہ لوگ جو سارا رمضان نماز پڑھتے ہیں، روحانیت حاصل کرتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، مگر وہ رات عموماً خرافات میں گزارتے ہیں، ایسے مقامات پر جاتے ہیں کہ جہاں بے پردگی ہوتی ہے اور جناب گناہوں کا انداز ہوتا ہے۔ یہ رات تو دعائیں کرنے کی، اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑانے کی ہے کہ میرے مولا ہم وہ مہینہ ایسا نہیں گزار سکے جیسا گزارنا چاہیے تھا، ہماری خطاؤں کو معاف کر کے آج کی رات ہماری بخشش فرما دے۔ روایتوں میں یہ بھی مضمون ملتا ہے کہ 2 راتیں ایسی ہیں کہ جو ان راتوں میں عبادت کرے، ان راتوں میں قیام کرے، جب لوگوں کے دل مر جائیں گے اس دن اس بندے کا دل نہیں مرے گا۔ وہ 2 راتیں کون سی ہیں؟ فرمایا لیلۃ الجائزہ یعنی عید الفطر کی رات، اور بقرہ عید سے پہلے جو رات آتی ہے، یعنی دونوں عید سے پہلے کی جو راتیں ہیں یہ عبادت کی راتیں ہیں۔ تو ناظرین، اس بار یہ رات آپ نے ضائع نہیں کرنی ہے۔ شاپنگ کرنے کے لیے پہلے ہی شاپنگ کر لینی چاہیے۔ ضروری ہے کہ چاند رات کو شاپنگ کرنے جائیں اور وہاں کی غفلتوں میں شامل ہو جائیں۔ بعض اوقات بڑا بے پردگی والا اور گناہوں والا ماحول ہوتا ہے۔ اور ہاں، عید کے 3 دن یا عید کے جو بھی دن ہیں یہ بھی گناہوں میں نہیں، خوشی ضرور منائیں، مگر یہ کہاں لکھا ہے کہ خوشی میں رب کو ناراض کر لیں؟ خوشی تو رب نے دی ہے نا۔ آج ایک فارمولہ یاد کر لیں، ہم نے خوشی ایسے منانی ہے کہ میں بھی راضی، میری فیملی بھی راضی، اور خوشی دینے والا مولا بھی راضی۔ ایک سوال کروں آپ سے، ذرا سوچیے وہ کیسی خوشی ہے، وہ کیسی سیلیبریشن ہے کہ میں تو خوش ہو رہا ہوں، میری فیملی یا دوست بھی خوش ہو رہے ہیں، مگر جس نے خوشی دی ہے، جس نے نعمت دی ہے، وہ رب ہی مجھ سے ناراض ہو جائے۔ تو ایسی خوشی نہیں منانی۔ اس بار عید میں ضرور خوشیاں منائیں، اچھے کپڑے پہنیں، ہاں مسلمانوں سے ملاقات کریں، آپ کھانا کھائیں کھلائیں، کوئی حرج نہیں، لیکن اللہ کو ناراض کرنے والا کام نہ کریں۔ پھر دیکھیں وہ رب کریم کیسے ہماری خوشیوں میں اضافہ فرماتا ہے۔